الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری سید محمد نوید قمر. بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویورز، سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی. آج 29واں 29 روزے کی سحری کے اہتمام جاری ہیں. شاید آج آخری روزہ ہے،
شاید سیکنڈ لاسٹ روزہ ہے، رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے کل قریباً 3 PM PIA کی فلائٹ PK 8303 نے 90 مسافر اور 8 کرو ممبرز کے ساتھ کراچی کی پرواز کی، تو اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں کیا خواہشات ہوں گی، کیا ہوپس ہوں گی، کیا ڈریمز ہوں گی کہ ہم آج 28 روزے کی افطاری اپنی فیملیز کے ساتھ کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کریں گے، لیکن جہاز لینڈ ہونے سے کچھ لمحے پہلے ہی جہاز کریش ہو گیا۔ ویورز، زندگی میں ایک لمحے سے دوسرے لمحے کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، زندگی میں کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی صرف اسی بات کی ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے وہ ہمیں دیں گے۔ اور بڑے لوگ جو ہیں وہ کامنٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا ہماری یا آزمائش، لیکن ویورز کچھ آزمائشیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو ہم اپنے اوپر خود برپا کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کی بات کر لیں تو یہ ایک مین میڈ ڈیزیز ہے، یہ خود تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ سارس کی بھی بات کریں تو یہ مین میڈ ڈیزیز ہے۔ ہر چیز کا ذمہ ہم رب تعالیٰ پہ نہیں ڈال سکتے، کہیں پہ ہمیں بھی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں کلیئر ہوں گی، جہاز کی کیا سچویشن تھی، کیا سٹیٹس تھا، ہیومن ایرر کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، آخر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کہیں پہ کوئی کوتاہی، کوئی مسٹیک۔ لیکن ویورز، نہ صرف وہ جہاز کریش ہوا لیکن وہ آبادی کے اوپر کریش ہوا، یعنی کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ جب سروائیورز کی خبر آئی تو ایک خوشی کا عالم اس لحاظ سے تھا کہ بھئی چلیں کچھ لوگ تو سیو ہو گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ سروائیورز وہ لوگ ہیں جو آبادی کے تھے۔ ظاہر ہی جب جہاز کے پر جو ہیں اوپر سے گزرے ہوں گے یا کچھ اس ٹائپ کا ہوا ہوگا تو کچھ لوگ ہرٹ ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کو زیادہ چوٹ لگی ہوگی، کچھ لوگ خدا نخواستہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ لیکن ویورز، ایک روح کو ہلا دینے والا، انسان کی مطلب ایسا ہارش ریئلٹی چیک کل ملا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ویورز، خیر سب سے بڑی بات تو نہیں، بٹ جب آپ کا اپنا کوئی ایسی انسیڈنٹ کا حصہ ہوتا ہے تو وہ جو ایک ہارش ریئلٹی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ ریئل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ویورز، اور آج کل تو افطار ٹرانسمیشن میں سٹی 42 پہ یہ بات کی، لیکن آج کیونکہ سارے چینل ساتھ ہیں تو ہمارے ہیڈ آف پروگرامنگ انصار نقوی صاحب بھی اس جہاز پہ تھے، وہ اپنی فیملی کے پاس جا رہے تھے عید منانے کے لیے۔ اور بس دیکھیں، دعا ہے کہ مل جائیں اور زندہ ہوں اور جلد صحت یاب ہو جائیں، لیکن وہی والی بات ہے ویورز کہ ہم سب کے فنگرز کراسڈ ہیں، اور ہم سب یہی ڈسکس کر رہے ہیں کل سے کہ انصار صاحب کتنے نفیس، کتنے لولی ہیومن بینگ ہیں۔ مجھے بھی چھیڑا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کی فری سٹائل گفتگو ہے نا، میں ان کو کہتی تھی فری سٹائل سوئمنگ کا تو سنا ہے، فری سٹائل گفتگو کا نہیں سنا۔ واٹ اے مین۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے بات تو لیلۃ الجائزہ کی کرنی تھی، اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ویورز سیلف انالیسس بھی بہت ضروری ہے۔ سیلف ریفلیکشن جسے ہم کہتے ہیں، جائزہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اینالائز کرنا۔ تو اپنے آپ یہ جو ہم نے 30 دن یا 29 دن گزارے ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، اپنا سیلف انالیسس بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی، ایک بہت ہی حساس اور سینسٹیو پرسنالٹی آج ہمارے ساتھ ہیں، جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے بغیر ہماری سحری کی ٹرانسمیشن نامکمل ہے۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ آج پتہ سوچا تھا کہ مقدس بھائی
آج تھوڑا سا ہنسی مذاق کریں گے, تھوڑا سا موڈ کو لائٹ رکھیں گے. شاید آج اس رمضان المبارک کی آخری سحری ہے شاید, تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا. جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ ساری باتیں ہم رب تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں, کچھ میں سمجھتا ہوں محکموں کے اپنے بھی جو نا کچھ ہونے چاہیے, کچھ اصول ہیں. اب ریلوے کا حادثے پہ حادثہ کہاں پہ یہ نمبر 1 دنیا کی جو نا ہوا کرتی تھی, اور آج آپ دیکھیے کہ سب سے نیچے والا ان کا جو نا وہ جنید جمشید بھی تو اسی طرح گئے تھے نا. اب دیکھیں اور سب سے بڑی اور بری بات یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب اس دنیا سے گئے, آج تک اس طیارے کی رپورٹ آئی. ایک کو اگر سخت نظر سے دیکھ لیا ہوتا تو آج یہ حادثے جو نا اس طرح, اور انصار نقوی صاحب جیسے خوبصورت انسان جو ہے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہوتے. لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ محکمانہ جو غلطیوں کو خدا کے اوپر خدا کے لیے نہ ڈالیں. میں وہی بات اکثر جب ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں نا, بیٹھے ہوتے ہیں, تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور میں اکثر کہتی ہوں بالکل, دیکھیں زلزلہ آنا سمجھ آتی ہے, سیلاب کا بھی پورا ذمہ آپ رب تعالیٰ پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈیمز بنے ہو اور آپ کے ارینجمنٹس ٹھیک ہو تو ایسی چیزیں نہیں ہوئیں گی. صحیح. اور بٹ یہ باتیں کرو بھی تو پھر آگے سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, گلے ہو جاتے ہیں, شکوے ہو جاتے ہیں, ایز این اینکر آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے. لیکن اب میری بھی قسم سے مقدس بھائی مت ماری گئی ہے, بہت ہو گئی ہے بھائی. ہر انسان کی ایک انسان کی زندگی میٹر کرتی ہے. آپ کی زندگی میٹر کرتی ہے, میری کرتی ہے بھیا, آپ کی کرتی ہے, اس کمرے میں ہر انسان کے, اس کمرے کے ہر انسان کے فیملی ممبر کی, چاہے وہ انسان مسلمان ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, وہ کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو, ہر انسان کی زندگی کی ویلیو ہے. اور ہمیں یہ چیز ریکگنائز کرنی پڑے گی. کرونا سے لوگ مر رہے ہیں, چلو ہم تو نہیں مر رہے, مر تو رہے ہیں نا. اگر اوائڈ ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. اگر پلین کریشز, ٹرین کے کریشز, یہ انسیڈنٹس اوائڈ ہو سکتے ہیں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ اوائڈ ہو سکتے ہیں, تو ہونے چاہیے. بالکل. خیر ایسے قوانین پہ سختی ہونی چاہیے. اور اب دیکھیے کتنی ستم ظریفی ہے کہ یہ آپ دیکھیے گا آخر میں حادثے کا جو ہے نا وہ ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک پرندہ ہوگا جو کہیں گے جی وہ انجن میں جناب وہ لگ گیا اور اس نے تباہی کر دی اور یہ کر دیا. اگر ایک بند بھی ہو جائے, یہ جانتے ہیں ٹیکنیکل لوگ, ہم تو ٹیکنیکل نہیں, لیکن جو میں جان رہا ہوں کچھ نہ جاننے کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ دوسرا انجن جو نا وہ ورک کر سکتا ہے, بیک اپ میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر یہ نہیں کھلے بھائی, ویلز اگر نہیں کھلے, مجھے بتائیں وہ کیوں نہیں کھلے بھائی, کیا مسئلہ تھا؟ یعنی یہ ان کے پاس کیا کوئی سٹاف نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر جن کی ڈیوٹی پری چیکنگ جو کی جاتی ہے, یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو یعنی اتنا اگنور کیوں کیا جاتا ہے؟ اور روزانہ کی جو ہے نا معمول بن چکے ہیں ہمارے ہاں حادثات اس طرح کے. اور اس طرح اگر میں پھر وہ بات دہرا رہا ہوں کہ اگر ایک طیارے کی رپورٹ صحیح طریقے سے تیار ہوتی اور قرار واقعی سزا اگر دی جاتی تو آج یہ واقعہ جو نا شاید نہ ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ ایک پوری کی پوری فیملی, میاں بیوی اور 3 بیٹے, دیکھیے all 5 of them, پوری فیملی وائپ آؤٹ ہو گئی. ویورز, اسی لیے جب میں بار بار آپ لوگوں کے ساتھ منتیں بھی کرتی ہوں اور جھگڑ بھی پڑتی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ کہ خدارا گاڑی چلاتے ہوئے فونوں پہ نہ بات کیا کریں, گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کو ٹیکسٹنگ نہ کیا کریں, اور سپیڈنگ نہ کیا کریں. 10 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے, 15 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے, پہنچ تو جائیں گے. ویورز, یہ بات صرف جہاز کی نہیں ہے, یہ ٹرین کی بھی بات ہے, یہ گاڑی کی بھی بات ہے, یہ موٹر بائک کی بھی بات ہے, یہ سائیکل کی بھی بات ہے, یہ پیڈسٹرین کی بھی بات ہے. بڑی دفعہ میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے وہ بچوں کو بھگا دیتے ہیں, روڈ پہ گاڑی آ رہی ہوتی ہے. ویورز, ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. پوری دنیا میں لوگ احتیاط کی طرف اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو مزید اسٹرکٹلی فالو کرنے کی بات کرتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور روڈ پہ نکل جاتے تھے کھیلنے کودنے کے لیے. اب تو جو آنے والا جو گاڑی میں بندہ آ رہا ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کسی کا بچہ روڈ پہ ہے, کوئی جانور ہے, کون ہے, وہ مارتے ہوئے گزر جاتے ہیں. انہوں نے جہاں پہنچنا ہے انہوں نے پہنچنا ہے, اور وہ رک کے دیکھتے بھی نہیں ہیں.
ہر بندے نے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے ویورز. خیر یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب اور اس میں ایک واپس آئیں چھوٹی گے. سی بات کہہ کے میں جی بھیا. اب کیونکہ یہ تسلسل ایک جاری ہے, اس میں آپ کی ہی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ناظرین اپنے, یعنی وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے جب اس طرح کے جب میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے تو یہ نہ سمجھ کہ تمہیں دوسرا بچائے گا, تو خود بچ, بالکل اپنے آپ کو خود بچائیے. اپنے آپ کو روڈ خود پہ اگر بچائیں. آپ بالکل روڈ کی بات کریں یا ہاں. کسی بھی چیز کی بات کریں ویورز, اور احتیاطی تدابیر کسی بھی چیز کی, جی. پانی پینے کی بھی اب احتیاطی تدابیر ہے. انفارچونیٹلی پہلے تو ہم نلکے سے ڈائریکٹ پانی پی لیتے تھے, اب پانی کو ابال کے آپ نے پینا ہے, آپ نہیں ابال کے پئیں گے ٹائیفائڈ, ہیپاٹائٹس, ہزار اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو ویورز ہر چیز کی احتیاطی تدابیر ہیں, آپ کو بتائی بھی جاتی ہیں, فاصلے, ٹیکے, یہ سب چیزیں یہ ہم نے ہی کرنا ہے, کوئی باہر والا آ کے نہیں کرے گا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میرے بہت ہی پیارے بھائی آج 2 دعائیہ کلام آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں. تو ایک کلام سنتے ہوئے آئیں گے, تھوڑی اور بات چیت کریں گے اور پھر کلام سنیں گے. جل شانہ اللہ جل شانہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے جہان دونوں جہان دونوں بنائے جس نے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بھیا تھوڑی سی بات اگر ہم لیلۃ الجائزہ کے پوائنٹ آف ویو سے کریں, کیا بتائیں گے آج ہمیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے خود اپنا جائزہ لینا, اللہ تعالیٰ نے ہمارا جائزہ لینا. اللہ جائزہ لے رہا. اور چونکہ اس حوالے سے ہم نے ایک یہ سنا بھی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں. بے شک. تو اس حوالے سے یہ سمجھے کہ ہم اپنے طور پہ کوئی نقشہ کھینچے نا, تو یہ کھینچ سکتے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خدا عرش پہ بیٹھ کے
ضرور یہ کہتا ہوگا. جب دیکھیں یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ جو حکم ہے ہمیں کہ اگر آج آخری رات ہے اگر رمضان کی, ایک تو یہ بھی بتاتا چلوں یہ بھی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے بالکل آج کی رات, اور اس پہ جب خدا بہت خوش ہیں, مطلب یہ آخری کچھ گھنٹے ہیں تاک رات جی ہاں, ہم اور جائزہ خدا کیا لے رہا ہے کہ اپنے بندوں کا جائزہ یہ لے رہا ہے کہ کس نے کیا کیا. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی, جب ہمارا انالیسز رب تعالیٰ کر ہی رہے ہیں تو میرا پوائنٹ جو بریک سے پہلے تھا وہ یہی تھا کہ آپ بھی اپنا سیلف انالیسز کریں. اب میں بتاتی ہوں کیوں. چاند رات, ہم اس رات کو لیلۃ الجائزہ نہیں کہتے نارمل سوسائٹی میں بیٹھ کے, ہم اسے چاند رات کہتے ہیں. چوڑیاں لینے نکل گئے بچے جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں روڈوں پہ, آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں دکانوں میں کہ فلاں کو میرا یہ سوٹ تھا, نہیں یہ میرا سوٹ تھا. مطلب آپ یعنی یہ ایک جائزہ وہ لے رہے ہیں, ایک جائزہ آپ خود بھی اپنا لیں. آپ خود بھی تو اپنا لیں. واہ واہ واہ, اچھی بات. سیلف, دیٹس واٹ آئی مینٹ بائی سیلف. دیکھیں رب تعالیٰ نے تو ہمارا جائزہ لینا ہی ہے, چاہے آپ چاند رات منائیں, چاہے آپ گیٹ ٹوگیدر کریں, چاہے آپ کسی فحش ایکٹیویٹی میں انوالو ہو, یا آپ بیٹھ کے عبادت کریں, ہر اینگل سے آپ کا تو جائزہ لیا جا ہی رہا ہے. اپنا بھی تو جائزہ لو اور ڈیسائیڈ کرو کہ بھئی میں نے اب اپنی زندگی کو اس 3 دن کی ٹریننگ کے بعد اسی طرح آگے لے کے چلنا ہے, یا میں نے واپس اپنے الٹے کاموں کی طرف چلے جانا ہے. بالکل صحیح, یہ میرا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. بالکل. اور یہ اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں, لیلۃ الجائزہ یہ چونکہ آج تک نہ تو کسی کی چینل پہ آج تک بات ہوئی اس پہ, اور نہ جو نا وہ آج تک اس حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن دی گئی کہ یہ کیا ہے. میں ایک جملے میں اس کی اہمیت کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ لیلۃ الجائزہ اسی طرح جس طرح یہ کسی بھی طور پہ لیلۃ القدر سے کم نہیں ہے. اچھا دیکھیں خدا کی ذات, آپ نے اپنا اب جائزہ لینا ہے, اپنے آپ کو آپ نے پیش کرنا, اور خدا نے آپ کو اجر دینا ہے آپ کے کیے اعمال کا, کہ آپ نے جو ہے اس اجر و ثواب کی قیمت شب قدر اور بطور خاص کہ نیک اعمال آپ نے کیا کیے جس میں تقویٰ تھا. دیکھیں ایک تو بھوکا پیاسا ہم رہے, پھر ساتھ ساتھ آپ کے جو اعمال چلتے رہے کہ کیا آپ نے حقوق العباد کی بھی بات کی. حقوق اللہ تو آپ پورے کر رہے ہیں, حقوق العباد یعنی آپ نے کیا اچھائی کی, کچھ صدقہ خیرات کی بات ہے, حسن اخلاق کی بات ہے, یہ اچھی زبان, یعنی آپ نے کیا کسی کے ساتھ خوبصورت یعنی اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا کہ یا پورا رمضان آپ نے روزے رکھے, سب کچھ کیا, لیکن ہر کسی سے تلخ زبان میں ہی بات کی کیونکہ آپ کو روزہ لگ رہا تھا. یہ بھی تو جسٹیفیکیشن ہے نا, میرا روزہ تھا, میں نے ڈانٹ دیا. جی بالکل, جس میں فطرانہ ہے, نوافل ہیں, یعنی صدقات ہیں, خیرات ہیں, اور یقیناً میرا وجدان یہ کہتا ہے, یہ نہیں تھا کہ میں اپنے اگر وہ اس سٹائل میں بات کروں تو یہ پیپر مارکنگ ہے جس کو اب جائزہ لیا جا رہا ہے کس کس کو جو نا وہ کون سا کس سطح پہ جو نا اس نے تقوی کی اس کو جو نا وہ سطح پہ آئے, بالکل, اور کس کو میڈل ملنے ہیں, کس کو شیلڈ ملنی ہے, اور اس میں کون جو ہے نا میرے بندوں کے ساتھ میرے بندے کا اخلاق کیا تھا, اور کیا اس کو میرے کہے احکامات یاد تھے کہ اس نے کیا زکوٰۃ بھی دی ہے کہ نہیں دی. اور اسی گفتگو کو اسکالرز کے ساتھ بھی ہم آگے لے کے اچھا, چلیں گے. یعنی آپ چاہ رہی ہیں کہ ان کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے, کچھ ان کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے, اور میں نے اپنے بھائی سے کلام سننا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بہت خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہے ہیں ابھی. جی انشاءاللہ. میں ہاں میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم,
तुझ से फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझको तेरे नबी की कसम, तुझको तेरे नबी की कसम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही, सब पे तू ही तू मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर पे तूफान पल में टले, जो तेरे एक इशारा मिले, तू जो करे मेहरबानियां, तू जो करे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हमारा वारिस है वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कल जो बल्कि कुछ घंटे पहले ही जो सानिया पेश आया उससे रिलेटेड भी ऑफ कोर्स हमने अपने स्कॉलर से बात करनी है और उनकी सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स आप तक पहुंचानी है, क्योंकि हर इंसान का कोई ओपिनियन है और कोई ना कोई अपनी सेंटिमेंट्स और फीलिंग और अपनी कंडोलेंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लैलतुल जायज़ा। तो आइए मिलते हैं अपने बहुत ही ऑनरेबल स्कॉलर से। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद इजाज़ ख़ान हामिदी हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो हमारी इफ्तार और सहरी ट्रांसमिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अल्लामा हसन रज़ा बाकिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमें कलाम पेश करने के लिए दो बहुत ही प्यारी सी बहनों ने ज्वाइन किया है, सैयदा फ़ातिमा अली और सैयदा अनमता बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, ये जो
سانحہ پیش آیا ہے، کچھ اس پہ آپ اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سانحہ پورے پاکستان کو سوگوار کر گیا۔ بہت ہی المناک حادثہ ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو اپنے سینوں میں خواہشات سجا کر، تمنائیں سجا کر اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن سب کی خواہشیں، سب کی تمنائیں، سب کی ارمان دم توڑ گئے اور زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی۔ زندگی اتنی ناپائیدار ہے کہ اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور انسان اس بھول کے اندر موجود ہے کہ شاید میری زندگی مستقل زندگی ہے، پائیدار زندگی ہے، انلمیٹڈ زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کسی بھی وقت اس زندگی کی شام ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، کہاں ہے سکندر، کہاں قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ بے شک یہ لوگ واقعی ایک لحاظ سے خوش قسمت لوگ تھے۔ موت تو آنی آنی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر رب کائنات نے ان کو شہادت سے ہمکنار کر دیا۔ جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع کا دن، پھر ماہ رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کا مقدس یہ مہینہ شروع ہو گیا۔ اور ویسے بھی ماہ رمضان میں جو فوت ہو جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اب جب تک یہ قبروں میں رہیں گے، اسی حالت میں رہیں گے، عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، اور حکماً یہ شہید ہو گئے۔ جو آدمی حادثے میں مر جائے، ڈوب کے مر جائے، طاعون سے مر جائے، اسہال کی بیماری سے مر جائے، آگ میں جل کے مر جائے، حکماً وہ شہید ہوتا ہے۔ تو یہ مرتبہ بھی اللہ نے ان کو عطا کر دیا، اور اس مرتبے پہ یہ فائز ہو گئے۔ زندگی تو ایک عارضی چیز ہے، جانا ہی جانا ہے انسان نے۔ کوئی موت کے آگے بند نہیں باندھ سکتا، موت سے لڑ نہیں سکتا، اور موت ایک وقت پہ ضرور آنی ہے۔ ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، بے شک ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا، جیسے آپ فرما رہی تھی، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اس کی طرف آئیں گے مولانا صاحب۔ علامہ صاحب، آپ نے کل تو اپنے سینٹیمنٹس شیئر کیے سٹی 42 پہ، بٹ کیونکہ اس وقت ہمیں 24 نیوز HD کے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں، سٹی 42، سٹی 41 اینڈ روہی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ دیکھیے، اگر انسان اس گھڑی کا تصور کرے کہ ہماری منزل 1 منٹ کے فاصلے پہ ہو، اور باہر آپ کے پیارے آپ کا انتظار کر رہے ہوں ایئرپورٹ کے، اور اسی گھڑی انہیں یہ خبر ملے کہ ہم جس کے منتظر تھے، شاید ہم اب اس ہستی کو زندہ کبھی اپنے سامنے نہیں دیکھ پائیں گے، تو انسان کے کیا احساسات ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمیں واقعہ میرا خیال یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، کہ موت کے لیے کوئی گھڑی نہیں ہے، موت کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، اور اسی لیے معین نہیں ہے کہ انسان کہیں توبہ سے غافل نہ ہو جائے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیے، انسان نہ تو دنیا میں آنے پہ اپنا ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، اور نہ ہی دنیا سے جانے پر۔ جب اللہ کسی کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، ساری دنیا کے نمرود اور فرعون مل کر بھی اسے روکنا چاہے تو کوئی اسے دنیا میں آنے سے روک نہیں سکتا۔ اسی طرح جب اللہ کسی کو واپس بلانا چاہے، ساری دنیا کے اگر لقمان اور ارسطو جیسے صاحب زیرک افراد بھی اسے دنیا میں روکنا چاہیں تو کوئی اسے واپس جانے سے روک نہیں سکتا۔ یعنی نہ دنیا میں آنے پہ ہماری مرضی چلتی ہے، نہ واپس جانے پہ ہماری مرضی چلتی ہے۔ تو پھر اس کے درمیان کی جو زندگی ہے،
یہ بھی ہمیں خدا کی مرضی سے گزارنی چاہیے، نہ کہ ہم کہیں کہ اس پہ مکمل ہمارا اختیار ہے، ہم اپنی مرضی سے ہی یہ زندگی گزاریں۔ اس مشکل کی گھڑی میں یقیناً صرف پاکستان کی عوام نہیں، ساری انسانیت ان غمزدہ خانوادوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور یقیناً زبان سے تسلی کے چند بول ادا کر دینا بھی ان کے لیے باعث تشفی ہوں گے، لیکن اس وقت جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں، یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اور جو بچھڑ گئے ہیں ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ آمین۔ یہاں پہ میرے خیال سے ہم کلام کی طرف چلتے ہیں، اور ویورز جب واپس آئیں گے بریک سے تو ہم پھر لیلۃ الجائزہ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، کیونکہ آف کورس ہو سکتا ہے کہ آج یہ آخری سحری ہو اور پھر انشاءاللہ کل عید کا دن ہو سکتا ہے کہ کل پھر ملاقات ہو سحری کی ٹرانسمیشن میں، تو ہم نے سوچا کہ لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ آج بات ضرور کریں، کیونکہ ویورز مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں خود 13 سال سے رمضان ٹرانسمیشن 11 سال سے ہوسٹ کر رہی ہوں، دس از مائی 12th ٹرانسمیشن بیک ٹو بیک، اور لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ کبھی بات ہوئی ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کوئی ٹچ اپون نہیں کرتا، کیونکہ جب چاند رات آتی ہے تو رمضان کے ہی سیٹ پہ چوڑیاں، مہندیاں، جوڑوں کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کچھ بہت زیادہ دنیاوی چیزیں ہیں، ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنا ہے یا آخرت کو؟ سوال تو یہ رہ جاتا ہے نا۔ خیر، چلتے ہیں اپنی دونوں پیاری سی بچیوں کی طرف، سیدہ فاطمہ علی اور سیدہ انمتا بخاری کی طرف۔ جی بیٹے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔
اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا کہ محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ جزاک اللہ ظفر علی بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا۔ ویورز ویلکم بیک۔ ہم بات چیت اب کریں گے لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ، اور اوبویسلی کیونکہ اس ٹاپک پہ کبھی میں نے بات نہیں کی تھی، تو جب میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ بھیا ہمیں اپنا سیلف انالیسس بھی تو کرنا چاہیے نا، رب تعالیٰ تو جائزہ کریں گے ہی ہمارے بیہیویئر پہ، تو آپ نے میری کریکشن کی تھی۔ میں چاہوں گی کہ آن ایئر ذرا کریکشن کریں، کیونکہ جو بھی بات بندہ آن ایئر کہتا ہے پھر اگر اس میں کوئی انکریکٹ بات ہو تو پھر اس کو آن ایئر ہی ہمیں کریکٹ کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں سمجھی اوبویسلی میری وہ شاید لیک آف نالج کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا گائیڈ کریں گے لیلۃ الجائزہ؟ جی ہاں جی، جب ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے
تو آپ وہ جو اردو والا جائزہ ہے وہ مراد لے رہی تھی کہ یعنی ہم سیلف انالائسس کرتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمارا انالائسس کریں گے تو ہم اپنا بھی کر لیں. ہم خود اپنا جو ہے انالائسس کریں گے. لیکن عربی میں جائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام, ٹھیک ہے, پرائز دینا. اس میں یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے یہ انعام کی رات ہے. سو جس طرح ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمونی ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ سارا سال محنت کرتا ہے اور پھر اسے ایک دن اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے, پرائز دیا جاتا ہے. تو یہ بھی انعام کی رات ہوتی ہے کہ جو ایک روزہ دار نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ریاضت کی ہے تو اس شب میں اسے صلہ دیا جاتا ہے. جیسے کہ اس حوالے سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے جسے ہم شب عید الفطر بھی کہتے ہیں, چاند رات عام طور پر زبان میں بولا جاتا ہے, کہ آپ نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص مزدوری کرتا ہو اور وہ مزدور سارا دن کام کرے تو بتائیے پھر کیا اس کو مزدوری دی جانی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں بار الہ وہ اپنے پورے اجر کا مستحق ہے کہ اسے اس کا ریوارڈ, اس کا صلہ ملنا چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی جنہوں نے میری خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا میں ان روزہ داروں پرہیزگاروں کو جنت ان پہ واجب کر رہا ہوں اور جہنم سے انہیں آزاد کر رہا ہوں. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قدر جو یہ رات ہے عید کی رات, خدا اس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنا پورے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر چکا ہوتا ہے ایک اس رات میں اس قدر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور پھر روایت کے الفاظ یہاں تک ہے کہ آپ نے فرمایا جتنا قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بال ہیں اس قدر اللہ پورے ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایک بکری کے بال اگر بندہ گننا شروع کرے تو ہاں جی, اور یہ قبیلہ کثرت کے اعتبار سے تھا, یعنی کہ جس قدر زیادہ ان کی وہ بکریاں ہیں پھر ان کے بال کی تعداد میں اللہ معاف کر دیتا ہے لوگوں کو, اور اس قدر زیادہ اس رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ریوارڈ ملنا ہے. ایسے نہ ہو کہ وہ جو پرائز سرمنی کر رہے ہوں تو ہم وہاں پہ غائب ہوں, ہم اپنی حاضری ہی نہ لگوائیں. یہی تو بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمونی ہوتی ہے تو ہماری یہی ہوتی ہے نا کہ ہم وہاں پہ زیادہ سے کہ ہم وہاں پہ پریزنٹ ہوں اپنے پرائز کو ریسیو کرنے کے لیے, نہ کہ ہم باہر روڈوں پہ نکلے ہوئے ہوں, روڈ ناپ رہے ہوں یا چوڑیاں چڑھوا رہے ہوں یا وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکے ون ویلنگ کر رہے ہوں. سوری میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہمارا کانڈکٹ ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور ابھی رمضان کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہوتا اور ابھی عید کا دن نہیں آیا ہوتا اور ہمارا رد عمل ایسا چینج ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہیں کون. جی لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. اللہ فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم اپنی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو. وہ گنتی پوری کرنی کیا ہے کہ ماہ رمضان جو اللہ کا انعام بن کر رحمتوں کا پیغام لے کر مغفرت کا پیغام لے کر جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا لے کر ہمارے بیان کرو اور وہ کبریائی میری بیان کرو لیلۃ الجائزہ میں, کیونکہ یہ انعام کی رات ہے. 30 دن تک یا 29 دن تک رب کائنات کی عبادت کر کے انسان نے اپنے سینے میں جو تقوی کا گلستان سجایا ہے اب اس گلستان پر برگ و بار کا وقت ہے, پھول اور کلیاں کھلنے کا وقت ہے, انعام ملنے کا وقت ہے. یہ لیلۃ الجائزہ پورے ماہ رمضان کے آخر میں انسان کو ثمر عطا کرنے کی رات ہے. آقا دو جان نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے رب کائنات اس پہ جنت واجب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے. آقا دو جان نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے
ज़िलहज की 8वीं रात, 9वीं रात, 10वीं रात और 15वीं शौबान की रात और ईद उल फितर की रात, जिसे हम चांद रात कहते हैं। जैसा कि आप फरमा रही हैं, हमने खेल में, कूद में, चूड़ियों में, रंग बरंगे कपड़े बनानों में, वन व्हीलिंग में, गाने सुनने में सब रात गुजार दी। अब होना तो ये चाहिए तो ये था ना, ये सरमनी थी इनाम हासिल करने की। ये वैसे मौलाना साहब ह्यूमन नेचर है। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो यूनिवर्सिटी के 4 साल गुजार देंगे और थीसिस जब हैंड इन करना होगा तो थीसिस हैंड इन करने में कोई ऐसी कोताही कर देंगे कि डिग्री नहीं मिलेगी। 4 साल की मेहनत ज़ाया। अच्छा, उसमें ना थीसिस के हवाले से कुछ तो स्टूडेंट्स का कसूर होता है, कुछ सुपरवाइजर का भी होता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सुपरवाइजर की कोई नहीं, यहाँ इंसान की अपनी कमजोरी है, इंसान की अपनी कमजोरी है। उसे इनाम हासिल करने की रात में उस पूरे साल की इबादत को ज़ाया नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम उसको ज़ाया कर देते हैं ये इबादत। और आज की रात में जब हम ये शुगल करते हैं ना दूसरे, तो इससे शैतान बड़ा खुश होता है। जब ये लैलतुल जायज़ा आती है ना, मैं भी खुल गया, ये भी खुल गए। सुने है नहीं, जब लैलतुल जायज़ा आती है ना, आने के बाद फिर रब्बे कायनात जब ये ऐलान फरमाता है कि मैंने उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दिया, तो शैतान बड़ा परेशान होता है। और परेशान जब होता है तो इसके सारे चेले और दोस्त आके पूछते हैं, आका आज क्या परेशानी है? तो ये कहते हैं कि आज उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दिया गया, लिहाजा अब तुम एक काम करो, फ़ौरन फैल जाओ दुनिया में, इनको फजूल कामों में, नफसानी ख्वाहिशात के अंदर और दीन से दूरी के कामों में इनको मुलव्वस कर दो, ताकि टोटल मेरा पूरा हो जाए। लेकिन बात ये मौलाना साहब, देखिए यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स कि देखिए, अगर आपने चूड़ियाँ पहन दी हैं, मेहंदी लगानी है, ज़रूर लगाएं। हम ये नहीं कह रहे कि ना करें, बट सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़ाया ना करें। मतलब दीन दुनिया दोनों साथ लेके चलने। अगर जी चाहते हैं चूड़ियां पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, वो तो आपका हक है, जरूर करें। हक नहीं है, कुरान में हुक्म फरमाया, मन हर्रम ज़ीनत अल्लती अखरज ली इबादिही, किसने तुम पे हराम किया कब जीनत की चीजें इस्तेमाल ना करो। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, बिल्कुल जीनत की चीजें इस्तेमाल करो। लेकिन आपके वाली बात है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अल्लाह को राजी करने की, उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें, उससे पूरा फायदा उठाएं, उसके बाद जीनत की हर चीज इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना व्यूअर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर हम इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे लें, वो क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, वो कौन सी इबादत है जो हम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह पढ़ें, अगर तस्बीह पढ़नी है तो कौन सी तस्बीह पढ़ें, अगर हमने नवाफिल पढ़ने हैं तो कितनी मिकदार में पढ़ें, कुछ थोड़ा सा हम इस पर भी गाइडेंस लेंगे। बिकॉज लाइक आई सेड, इतने सालों में मैंने कभी इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं की और मैंने दूसरे कभी किसी चैनल पे लैलतुल जायज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं हासिल की। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कलाम भी सुनेंगे, लेकिन पहले हम अपनी गुफ्तगू को सही तरीके से रैप अप करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ फैसल जमील ने। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे इनसे ही कलाम सुनते हुए, लेकिन इस मरले में हम गुफ्तगू करेंगे अल्लामा साहब, क्या इबादत हैं, क्या करना चाहिए, लैलतुल जायज़ा की जो रात होती है उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रद्द अमल होता था, रिवायात क्या कहती हैं। इस हवाले से अगर देखें तो मुख्तलिफ़ कुतुब अदइया में इस शब के हवाले से कुछ दुआएं भी मनक़ूल हैं और कुछ नमाज़ें भी मनक़ूल हैं। सबसे पहले क्या किया जाए कि चांद रात को इंसान गुस्ल करे। वो शब ईद उल फित्र के हवाले से वो गुस्ल करने के बाद फिर एक 10 रकत नमाज मुस्तहब है पढ़ना। 10 रकत नमाज पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन 2-2 रकत करके वो पढ़ी जाएगी कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत की जाए। यानी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत की जाएगी। और फिर रुकू व सुजूद में जो है तस्बीहात अरबा 10 दफ़ा पढ़े जाएंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वैसे तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी और सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दी, लेकिन इस नमाज में तस्बीहात अरबा जो है वो 10-10 दफ़ा पढ़ी जाएगी। और जब हम 10 रकत पूरी कर लेंगे फिर सजदे में जाके, बल्कि सजदे से पहले 1000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार भी है।
ویسے ایک الگ سے بھی ہے کہ آپ 100 دفعہ اس شب میں کم از کم استغفار پڑھیں، لیکن اس نماز کے بعد آپ 1000 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیے۔ پھر سجدے میں جا کے ایک مخصوص دعا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ تو دنیا و آخرت میں جو ہے ہمارے لیے رحیم ہے اور رحمان ہے، کہ جو ماہ رمضان المبارک میں ہم نے قیام کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، تو ہماری اس عبادات کو قبول فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی، جبرائیل نے اسرافیل سے یہ خبر لی، اور اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ حکم اخذ کیا کہ جو انسان یہ نماز ادا کرتا ہے اور جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اس شخص کی تمام ماہ رمضان المبارک کی عبادات کو قبول فرمایا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک تو یہ 10 رکعت نماز ہے، اور پھر کچھ مخصوص دعائیں ہیں ماہ رمضان کو الوداع کہنے کے حوالے سے۔ اس میں جو سب سے جامع دعا ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا نمبر 45 ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام اس دعا کو روایت کرتے ہیں کہ کس انداز میں ماہ رمضان المبارک کو الوداع کیا جائے۔ ایک وہ دعا جو ہے اگر انسان اس کے معنی میں کھو جائے، میں عرض کروں گا صرف دعا پڑھی نہ جائے، وہ دعا مانگی جائے۔ مانگی جائے، اور ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں چیزیں لیکن ہم ان کی میننگ نہیں، ٹرانسلیشن نہیں بالکل ایسا ہی انڈرسٹینڈ ہے۔ کرتے۔ اردو اس کی ہم دیکھیں ٹرانسلیشن اور جو معانی ہیں انہیں اپنی روح کی گہرائی میں ہم بسائیں۔ اور پھر 10 دفعہ ایک اور ہے مختصر سی دعا کہ اسے اس شب میں پڑھا جائے، وہ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، یا ذا العلا واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ 10 دفعہ اس دعا کی اس کی ٹرانسلیشن ایگزیکٹ نہیں، مطلب اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، کہ اس میں ہم یہ مانگ ہے، کیا رہے ہیں؟ ہاں جی، یعنی اس میں یہ ہے کہ اے وہ ذات کہ جو ہمیشہ اپنی مخلوق پر اپنا فضل کرتی ہے، اے وہ ذات کہ جو اپنی مکمل طور پہ سخاوت اپنے مخلوق پہ لٹا دیتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اس رات کا تجھے صدقہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر رحمت نازل فرما، اور ان کے صدقے میں اس شب میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پہ مولانا صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے فقہ حنفیہ میں اگر کوئی فرق چیز ہے تو وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فطرانہ جو ہے وہ کس وقت دیتے ہیں؟ یہ اسی رات میں ہی دیتے ہیں نا؟ فطرانہ یہ وہ ہر مسلمان پہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ ادا کرنا واجب ہے، واجب ہے، بالکل چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر۔ ٹھیک ہے۔ اگر بچہ اس رات میں پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ادا کرنا تو چاہیے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کا ہی حصہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو بعد میں کرے، یہ ساقط نہیں ہوگا، اس پہ لازم رہے گا۔ وہ عید الفطر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ وہ نماز عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کر دے۔ ہمارے نزدیک جو اس کی مقدار ہے وہ گندم نصف سا ہے، جو جو ہے وہ 1 سا یعنی 4.5 کلو، کھجور 4.5 کلو، کشمش 4.5 کلو، پنیر 4.5 کلو، اور گندم 2.25 کلو، یعنی آج کے پیمانے کے مطابق 2 کلو اور 100 گرام۔ ٹھیک ہے۔ مارکیٹ ویلیو کے مطابق خود پیسے لگا کے بندہ اس کی کیلکولیشن کر سکتا ہے اور اسے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا زیادہ کر دیں، مطلب زیادہ کر دیں، اتنا بھی حساب کتاب میں پکے نا، بٹ جتنا ہے اتنا آپ نے 100% دیکھو یہ ہم نے پیمانہ بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے جتنا چاہے دے۔ اچھا، ہمارے فقہ جعفریہ میں جو اس حوالے سے زکوٰۃ فطرہ وہ یہ ہے کہ ہر آزاد بندے پر جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ رکھتا ہو، یا اس کے پاس کوئی ایسی نوکری ہے کہ جس کے ذریعے وہ اخراجات پورے کر سکتا ہے، اس پہ واجب ہے وہ اپنے اہل و عیال کا دے گا۔ یہاں تک کہ جو اس شب میں بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگا۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے اس شب میں اور وہ ہمارے دسترخوان پر
کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے اور مہمان شمار ہوتا ہے جو مہمان کے لیے لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا بھی صاحب خانہ پر فقہ جعفریہ میں زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اکثر ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اسے تو عید سے پہلے ضرورت ہے پیسوں کی، اور واجب ہو رہا ہے یہ عید کی شب۔ ہاں، اس میں یہ کہ واجب عید کی شب ہوگا، ہم اس سے پہلے نہیں دے سکتے، لیکن ایک وہاں پہ شریعت میں جو گنجائش ہے، آپ اگر کسی شخص کو پہلے جو مستحق ہے، مثلا میں نے اسے 1000 روپیہ بطور قرض دے دیا ہے، جب عید کی شب مجھ پہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگا، میں اس قرض کو اپنے زکوٰۃ فطرہ میں حساب کر کے شمار کر کے اسے زکوٰۃ فطرہ میں کر دوں گا، مطلب ان کو ہاں جی، وہ ان کو زکوٰۃ فطرہ میں ہی چلا جائے گا۔ اور باقی وہی ہے کہ نماز عید فطر سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر کوئی نماز عید نہیں ادا کر رہا تو وہ اذان ظہر تک بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے ادا نہیں کیا تو وہ ادا یا قضا کی نیت کے بغیر دے گا۔ لیکن آخر میں صرف اس کی مقدار کہہ دیتا ہوں، فقہ جعفریہ میں یہ 3 کلو گرام وہ جنس ہے جو ہماری زیادہ عام طور پر غذا استعمال ہوتی ہے۔ اگر گندم ہے تو اس کے 3 کلو دے دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں مستحق کو۔ چاول کھاتے ہیں زیادہ تر غذا سال بھر میں، تو وہ 3 کلو ایک بندے کے حساب سے یا اس کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی اجناس سے۔ چلیے یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مولانا صاحب آپ سے فائنل میسیج لیں گے ہم ویورز کے لیے، اور آف کورس اگر کوئی اسپیسیفک عبادات ہیں لیلۃ الجائزہ کی تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، آپ سے بھی فائنل میسیج اور کلام لیں گے۔ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ میرے سوالات اتنے زیادہ تھے بریک سے پہلے کہ بس وہ مولانا صاحب سے ہم پراپرلی گائیڈنس نہیں لے پائے۔ جی مولانا صاحب، لیلۃ الجائزہ سے ریلیٹڈ اینڈ میں آپ ہمیں کیا گائیڈ کریں گے، اور کوئی اسپیسیفک دعائیں یا عبادات؟ لیلۃ الجائزہ میں ساری دعاؤں کا ایک ہی مقصد ہے کہ رب کائنات کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ صحیح۔ آپ جتنی دعائیں پڑھ لیں سب کا یہی نچوڑ نکلتا ہے کہ آج کی رات کے اندر انسان کو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ماہ مقدس کے تقدس میں جتنی عبادتیں اس نے کی ہیں اور جو اس کے دل کے اندر تقوی، کیفیت، ادراک، شعور پیدا ہوا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی بندگی کا اظہار اسے کرنا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ یہی لیلۃ الجائزہ کا مقصد ہے، اور جب انسان ایسا کرتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے عزتی و جلالی و کرمی و اکتفاء مکانی لجیبنکم، مجھے اپنی ذات کی قسم، بلندی مقام کی قسم، عزت اور وقار کی قسم، میں ضرور آج بندوں کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر خود ہی فرماتا ہے فَيَقُولُ، اور پھر خود کہتا ہے کہ قد غفرت لکم، اے میرے بندو جاؤ اب میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بدلت سیئاتکم حسنات، ایک تو گناہوں کو معاف کر دیا، پھر میں نے تم پہ دوسرا کرم یہ کیا ہے کہ تمہارے جتنے گناہ تھے ان سب کو مٹا کے ان کی جگہ پہ میں نے نیکیوں کو ڈال دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے مولانا صاحب، اور ویورز یہی والی بات ہے، اگین گوئنگ بیک ٹو یہ جو ثانیہ پیش آیا کچھ ہی گھنٹے پہلے، لٹری 12-13 گھنٹے پہلے، کیا پتہ اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو بھی کہ نہیں، ٹھیک، ہم ہوں یا نہ ہوں اس دنیا میں۔ تو ویورز ہم نے تو زندگی اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنانا ہے نا، اور آبویسلی آئیڈیل گول تو یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو خوبصورت بنائیں۔ تو جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، جتنی پازیٹیوٹی کر سکتے ہیں ابھی ہی کر لیں۔ ہم آئے اسی لیے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کے جو ڈیوریشن ہم نے تمہیں دی ہے، دورانیہ دیا ہے، وقفہ دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا۔ ایکم احسن عملا ہم نے ڈیوریشن اس لیے دیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے، کیا بات، زندگی کا مقصد کون پورا کرتا ہے۔ صحیح۔ رحمت صاحب 1-1.5 منٹ ہے، کیا میں کہیں؟ وہی آپ کی بات کو چلیے آگے بڑھا دیتا ہوں، اور اسی میں میسیج ہے۔ در حقیقت ایک روایت ہے، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا کہ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو رہا تھا، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے جدا ہونے پر کیا مانگوں۔ تو وہاں پہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ یہ دعا تھی کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، کہ بار الہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان المبارک قرار نہ دے. ہاں اگر تو نے اسے آخری ماہ رمضان المبارک قرار دیا ہے تو پھر ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہے، ان میں سے قرار نہ دے جو اس مہینے میں تیری رحمت سے محروم رہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں پہ ویورز آج کی سحری ٹرانسمیشن کنکلوڈ کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اگر یہ اس رمضان المبارک کی آخری سحری ہے تو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور آئی ہوپ کہ لیلۃ الجائزہ پہ اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے، پہلے جن کو نہیں پتہ تھا تو چلے یو ڈڈنٹ نو، لیکن ناؤ وی نو، اب ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ ٹرو ٹیسٹ ہے آف آر فیتھ. تو پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. اگر پچھلی 29 انکلوڈنگ آج کی سحری میں کوئی غلط بات کہہ دی ہو، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو ویورز معاف کر دیجیے گا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور انسان ہے بھی غلطیوں کا پتلا. کسی کی دل آزائی ہو، کوئی ایسی ویسی بات کی ہو تو پلیز ہم سب کو معاف کر دیجیے گا ایز اے ٹیم. آئیے چلتے ہیں کلام کی طرف حافظ فیصل جمیل کے پاس. جی بیٹا. جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی ہر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں،